اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیر کے فیصلے اور روحیں نکل آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ روحوں کا نکلنا تو ہمارے دین میں کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں، کیونکہ جو شخص ایک دفعہ فوت ہو گیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ عالم برزخ ہے۔ جو فوت ہو گیا وہ واپس نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے، اس لیے کیونکہ قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے۔ اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے اندر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ پھر وہ احادیث جہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سما دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مانگنے والا جس کو میں عطا فرماؤں، تو یہ بات صرف نصف شعبان کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر رات کو ایسا ہوتا ہے۔ یہ وہ تہجد کا ٹائم ہے جس پہ ہمیں اٹھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک مسنون چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں پورا سال۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی رسومات جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، فار ایگزامپل حلوے بنا بنا کے لوگوں کو کھلانا، یا قبرستان جانا، یا اس کے علاوہ بن ٹھن کے تیار ہونا، اور یہ کہنا کہ یہ مردوں کی عید ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں، ان کا کوئی وجود ہمارے دین میں نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی احادیث عبادات کے اعتبار سے آتی ہیں کہ اس رات کو خاص عبادت 100 رکعت نماز پڑھی جائے اور 14 رکعت نماز پڑھی جائے اور یوں پڑھا جائے، یہ ساری کی ساری روایات فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع ہیں، اور ہمیں کبھی بھی کسی تک منتقل نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ آپ کسی بھی ایسے عالم سے جو حدیث کا پختہ علم رکھتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جی ہمیں بتائیے کہ جو احادیث ہم ذکر کر رہے ہیں کیا یہ حدیثیں صحت کے اعتبار سے صحیح ہیں، وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ان میں ایسی روایات موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ ویک ہیں یا پھر فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع ہیں، یعنی کہ کسی نے خود سے گھڑی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر رہی وہ بات کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ جی اس رات کو قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلے بھی لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کو جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر فیصلہ لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ اعمال کریں اور کثرت سے کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے 100% ثابت شدہ ہے۔ مثلاً تہجد کی نماز پڑھنا، خوب صدقہ خیرات کرنا، خوب ٹائم لگا کے ذکر کریں، قرآن مجید 3 3 4 4 گھنٹے قرآن پڑھیں، لمبی لمبی رکعت نمازوں کی نفل نمازیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے آپ تمام کام سارا سال ہی کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ جی ہم 15 شعبان کو اگر خاص طور پہ کچھ عبادت کر لیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج صرف اتنا ہے کہ اگر تو آپ کا یہ روز کا معمول ہے تو ضرور کریں، دعائیں مانگیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، ضرور کریں، لیکن اس رات کو خاص کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100% ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ہی اہل بیت سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اس رات کو خاص طور پر کچھ کیا کرتے تھے۔ تو دین ہمارا نبی سے ہی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے فیملی سے آ رہا ہے، آپ کے کمپینین سے آ رہا ہے، تو کیوں نہ ہم وہی اعمال کریں جن کو وہ اچھا سمجھا کرتے تھے۔ اب پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ایک بڑا خاص مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب روزے رکھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں 15 شعبان کی کوئی خاص اہمیت مینشنڈ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جی اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ چیز بالکل من گھڑت ہے۔ اس رات کے بارے میں ایک روایت بہرحال درست ہے جہاں پہ یہ بات ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کرتے ہوئے سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جو کہ بغض اور کینہ رکھتا ہے تمام کو معاف کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ سنت عمل نہیں ہے بلکہ اس کو مکروہ کہا جا سکتا ہے، اور 15 شعبان کے بعد تو روزے رکھنا ویسے بھی اس کی ممانعت ہے سوائے اس شخص کے جو کہ پہلے سے ہی روزے رکھتا ہو۔ جتنی بھی احادیث اس رات کے بارے میں بیان کی گئی ہیں کہ خاص عبادات اس رات میں کی جائیں، وہ سب کی سب یا تو بہت زیادہ ضعیف ہیں یا من گھڑت ہیں یا موضوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے صحابہ سے کوئی ایسی خاص عبادات منقول نہیں ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہو کہ اس رات کو یوں یوں خاص عبادات کرنی ہے۔ اور آخر میں یہ کہ اس رات میں چراغاں کرنا، خاص قسم کے کھانے بنانا، حلوے بنانا اور قبرستان جانا، یہ سارے کے سارے اعمال کرنا درست نہیں ہے اور بدعت میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل صحیح معنوں میں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ Until next